اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کے نصیحت برے اقوال، حکمت و دانائی برے ان کے جو فرمان ہیں، ملفوظات ہیں، وہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں، اور ان کے مال جاتی رجحان، ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے حکمت و دانائی سے برے جو پائے کہ انہوں نے علاج کیے، تو ان کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور ناظرین کرام، حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر جو فلسفہ ہے، ان کی گہری فکر جو امراض کے دفع کے لیے ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میں نے پچھلی نشستوں میں بقرا سے لے کر مختلف نامور رتبہ اکرام کے واقعات، ان کے حالات و زندگی اور ان کے ملفوظات، ان کے اقوال، نصیحت اور دانائی برے اور ان کے مال جاتی واقعات میں نے آپ سے عرض کیے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے وہ علاج معالجہ پر کس قدر مہارت رکھتے تھے اور معمولی غذاؤں سے کس قدر وہ خبیث امراض کا بھی دفع کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ تو میں نے بیشتر واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں اور کرتا رہوں گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حکمہ قدیم جو تھے وہ کس قدر علاج معالجہ میں مہارت رکھتے تھے، کس قدر انہیں مخلوق خدا کی ان کو فکر رہتی تھی، وہ کس قدر ان کی خدمت کرتے تھے، اور اس خدمت کی وجہ سے ان کا تاریخ میں آج تک نام ہے۔ اور میں اس وقت جو ذکر کرنے جا رہا ہوں اس نشست میں، تو عہد الزمان، حکیم عہد الزمان کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ اپنے وقت کا بہت بڑا فلاسفر اور علوم حکمیہ پر، یعنی فن طب پر اس کی گہری فکر تھی، گہری نظر تھی، اور اس کا فلسفہ بلند پائے کا تھا، اور وہ امراض کو دفع کرنے میں اپنی زندگی میں اس نے کافی محنت کی۔ کڑی محنت کے بعد اس نے فن طب میں مہارت حاصل کی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو اس طرح کے مزید دلچسپ واقعات میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا رہوں گا۔ تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ ناظرین کرام، حکیم عہد الزمان ابو البرکات ہیبت اللہ بن علی بن ملکہ، اس کی جائے پیدائش بلند نامی مقام تھا۔ بغداد میں سکونت اختیار کی، پہلے یہودی تھا پھر مسلمان ہو گیا، یعنی یہ پہلے یہودی مذہب سے اس کا تعلق تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا۔ خلیفہ مستخد باللہ کی خدمت میں رہا۔ اس کی تصنیف کردہ کتابیں بہت اعلیٰ درجے کی ہیں۔ علوم حکیمیہ میں اس کی نظر بہت وسیع اور طبیعت بے حد رسا تھی، یعنی اس میں اس کی طبیعت کافی مائل تھی علوم حکیمیہ کی طرف، اور اس کی جو نظر تھی، یعنی اس کی گہری فکر بہت وسیع تھی۔ طب کی ابتدائی تعلیم اس نے عجیب طور پر پڑھی۔ علوم، ادب، فلسفہ میں مہارت پیدا کر لینے کے بعد طب پڑھنے کا شوق ہوا۔ اس وقت بغداد میں ابو الحسن سعید بن ہیبت اللہ مشہور اور ممتاز مدرس اس فن کا ماہر تھا، لیکن اس نے عہد کیا ہوا تھا کہ میں کسی یہودی کو فن طب کی تعلیم نہیں دوں گا۔ اس کا حلقہ درس باوجود نہایت وسیع ہونے کے یہودیوں کے لیے گنجائش نہیں رکھتا تھا، یعنی یہودیوں کو وہ تعلیم نہیں دیتا تھا، ان کے ساتھ وہ اس کے درس میں گنجائش نہیں تھی۔ ابو البرکات کو ابی الحسن ہی سے پڑھنے کی ہوس ہوئی، یعنی جو عہد الزمان ہیں ابو البرکات، ان کا بھی دوسرا نام ہے، ان کو ان سے پڑھنے کی ہوس تھی۔ اس نے ترکیب یہ نکالی کہ کسی طرح تو شیخ کو مجلس میں داخل نہیں مل سکتا، تو اس کے دربان سے راہ و رسم پیدا کریں، یعنی اس کا دربان جو ہے، جو دربان کہتے ہیں جو دروازے کے باہر جو کھڑا ہوتا ہے، پہرے دروازے کا محافظ، اس کو دربان کہتے ہیں۔ اس سے دو طرح وہ دربان سے دوستی پیدا کر کے دہلیز میں بیٹھ جاتا اور درس سنا کرتا، یعنی اس کو اس قدر لگاؤ تھا کہ جو مدراس ہیں، وہ جو اندر سربراہ تھے، وہ اس نے تیہ کیا ہوا تھا کہ کسی
یہودی کو میں درس نہیں دوں گا۔ تو عہد الزمان جو ہیں یہ اس سے دوستی پیدا کر کے جو دربان تھا یعنی دروازے میں کھڑا رہتا تھا، وہ دروازے میں بیٹھا رہتا اور اندر سے جو ان کی آوازیں آتی وہ سنتا رہتا، یعنی اس طرح وہ درس لیتا تھا۔ یہ ناظرین کرام کیسے لوگ تھے کہ جو فن طب پر اس قدر مہارت تبھی پیدا ہوتی ہے جو اس قدر جستجو پیدا ہو، یعنی اس قدر کی جو طلب ہے اپنے اندر پیدا ہو، تو پھر ہی یہ علم حاصل ہوتا ہے۔ تو جو طلبہ استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے ان کو سبق نہ دیا ہوتا اور یہ دور ہی سے سن کر یاد کر لیتا، پھر یاد بھی اس طرح کے پتھر کی لکیر 1 سال سے زائد زمانہ یوں ہی گزر گیا، یعنی یاد بھی اس طرح کرتا جیسے پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ ایک زمانہ یوں ہی گزر گیا۔ آخر ایک دن شیخ سعید بن ہیبت اللہ نے اثناء درس میں طلبہ سے کوئی پڑھایا ہوا مسئلہ امتحان دریافت کیا، یعنی کوئی مسئلہ جو اس نے بتایا ہوا تھا وہ اپنے طلبہ سے دریافت کیا، کسی سے جواب نہ بن آیا۔ ابو البرکات دوڑ کر مجلس میں حاضر ہوا اور شیخ کا ہاتھ چوم کر عرض رسا ہوا، یعنی عہد الزمان جو ہے دوڑ کر مجلس میں حاضر ہوا اور شیخ کا ہاتھ چوم کر عرض رسا ہوا، جناب اجازت ہو تو یہ حقیر سوال کا جواب میں دیتا ہوں، یعنی جو آپ کا سوال ہے اگر مجھے اجازت ہو تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ شیخ سعید بن ہیبت اللہ نے متحیر ہو کر یعنی حیران ہو کر اسے اجازت دی اور ابو البرکات نے بخوبی تمام مسئلے کی تقریر کر کے اس کے ہر پہلو کی تشریح کو بیان کر دیا۔ پھر آخر میں کہا، جناب میں نے اس مسئلے پر فلاں تاریخ فلاں مہینے اور فلاں وقت میں تقریر آپ نے جو فرمائی تھی میں نے اس کی یہ تشریح کی ہے۔ شیخ سعید بن ہیبت اللہ اس کی یادداشت اور اتباعی دیکھ کر یعنی اس کی یادداشت اور اس کی جو جستجو ہے جو اس کی طلب تھی اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اپنا تمام قصہ سنایا، یعنی اپنا تمام حال سنایا، میں کون ہوں، کہاں کا رہنے والا ہوں۔ تو شیخ اس کی سرگزشت سن کر، سرگزشت کہتے ہیں پچھلی جو کہانی ہوتی ہے اس کو سرگزشت، یعنی زندگی میں جو انسان نے کیا ہوتا ہے یا واقعات ہوتے ہیں زندگی کے صحیح، ان کو سرگزشت بولتے ہیں، افسانے کو نہیں۔ جو واقعات انسان کے ساتھ ہو گزرتے ہیں ان کو سرگزشت سن کر خوش ہوا اور کہنے لگا، گو میں نے عہد کیا ہے کہ کسی یہودی کو نہ پڑھاؤں گا، لیکن تم جیسے نونہار نوجوان کو در سے محروم رکھنا، یعنی انہوں نے حضرت سعید بن جو ہیبت اللہ تھے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ تہیہ کیا ہوا کہ میں کسی یہودی کو درس نہیں دوں گا، لیکن تم جیسے ہونہار کو درس سے محروم رکھنا علم سے یعنی مذاق ہے، یعنی انہوں نے کہا تم جیسے ہونہار اور ایسے جستجو والے بندے کو جس کو علم کی طلب ہے اتنی شدت سے، اس کو درس سے محروم رکھنا تو علم کی توہین ہے۔ تو تم شوق سے جسے ہونہار جو ان کو درس میں محروم رکھنا حلقے میں شریک ہو کر، یعنی تم شوق سے ہمارے حلقے میں شریک ہو کر، چنانچہ اس دن سے ابی برکات استاد کا منظور نظر اور جماعت میں سب پر ممتاز ہو گیا اور سعید بن ہیبت اللہ کا نام اسی نے روشن کیا، یعنی اپنے استاد کا نام اسی نے روشن کیا اپنی زندگی میں۔ تو عہد الزماں ابی برکات کے نادر علاج اور اس کے عجیب و غریب تشخیص اور قوت ادراک کا حائل ذیل کی 2-3 حقائقیں سے واضح کرتا ہوں میں آپ کو۔ ناظرین اس کے زندگی یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس قدر یہ ایک یہودی تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا، تو شعیب علیہ السلام سے مستفیض ہوا اور وہ اپنے زندگی میں علاج معالجے میں جو مہارت رکھتا تھا تو اس کی میں آپ کو ایک مثال بتا دیتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ علاج معالجے میں کس قدر وہ مہارت رکھتے تھے، امراض کی کلیات پر وہ امراض کی انواع و اقسام کو کس قدر جانتے تھے اور امراض کو دفع کرنے میں وہ کس قدر مہارت رکھتے تھے، اور عام تدبیروں سے یعنی عام چیزوں سے وہ تدبیر کر لیتے تھے، کس طرح کرتے تھے میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ بغداد میں ایک شخص کو مرض مالی خولیا تھا، یعنی بغداد میں ایک شخص تھا جس کو مالی خولیا تھا۔ مالی خولیا کہتے ہیں پاگل پن کو، دماغ کا توازن جو ہے اس کا بگڑ جانے کو مالی خولیا کہا جاتا ہے۔ تمام اتباع نے علاج کیا، کچھ نفع نہ ہوا، یعنی تمام اتباع نے اس کا علاج کیا، کچھ نفع نہ ہوا، فائدہ نہ ہوا۔
بیمار کو وہم تھا کہ اس کے سر پر مٹی کا مٹکا رکھا ہے، یعنی بیمار جو مالک ولی کا مریض تھا، جو ذہنی طور پر بیمار تھا، دماغی طور پر، تو اس کو وہم تھا کہ میرے سر پر ایک مٹی کا مٹکا پڑا ہوا ہے۔ اس خیال میں وہ کبھی کسی دروازے یا نیچی چھت کی عمارت میں بغیر جھکے ہوئے داخل نہ ہوتا، یعنی اس وہم سے وہ کسی دروازے میں یا کسی نچلی چھت والی عمارت میں جاتا تو ایسے جھک کر اندر داخل ہوتا۔ اس کو یہ مرض الحق تھا، یعنی اس کے دماغ یہ فطور تھا کہ میرے سر پر جو مٹی کا مٹکا رکھا ہوا ہے وہ کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ تو اس اشنا میں راستے میں چلتا تو راستہ چلنے والوں سے بچتا ہوا چلتا، یعنی جب وہ راستے میں چلتا تو جو پاس سے گزرتے تھے ان سے اکثر بچتا کہ میرا مٹکا نہ توڑ دینا، تو کسی کا دھکا نہ لگ جائے، مٹکا گر نہ پڑے۔ وہم اس بے حد تکلیف دیتا تھا کہ مگر اس کا دفعہ بھی ممکن نہ تھا، یعنی اس مرض کا دفعہ بھی اتنا آسان نہ تھا، ممکن نہ تھا۔ ابی برکات کو سوجھ گیا، یعنی اس کا نام جو ہے نا، یہ ابی برکات عہد الزمان ہے پورا نام اس کا۔ تو ابی برکات کو سوجھ گیا کہ وہم کا علاج بھی وہم سے ہوگا، یعنی اس نے اس مریض کو اکثر دیکھا، اس کے جو رشتہ دار تھے، اس کے گھر کے جو وارث تھے، انہوں نے ابی برکات سے کہا کہ آپ اس کا علاج کریں۔ ابی برکات جب اس کے علاج کی طرف متوجہ ہوا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ وہم کا علاج ہے تو وہم سے ہی ہوگا۔ اپنے 2 غلاموں کو سمجھا دیا کہ ان میں سے ایک مکان کی چھت پر ایک مٹی کا مٹکا لے کر جا بیٹھے، یعنی وہ اب اس نے ایک اپنے خادم کو کہا کہ ایک مٹی کا مٹکا لے کر نہ تم نے میری چھت پر جا کر بیٹھ جانا ہے۔ تو دوسرا لکڑی لیے ہوئے مستعد رہے، یعنی ایک لکڑی کا ڈنڈا جو ہے نا اپنے ہاتھ میں پکڑ کر میرے پاس رہے، تیار رہے۔ وہ مریض کو بلا کر صحن میں ایسی جگہ بٹھائے گا اور چھت سے قریب ہو، یعنی اس نے کہا کہ میں ایسی جگہ اس کو لا کر بٹھاؤں گا جہاں تم پر موجود ہو اور میرے پاس ایک خادم بھی ہوگا، تو میں اسے جب بات چیت کروں گا تو تم یہ تدبیر کرنا۔ تو جب اشارہ کرے تو لٹھ بند غلام اس طرح لکڑی کا گھمایا کرے، یعنی اس طرح تم نے ڈنڈا گھمانا ہے۔ اس نے عبدالزمان نے کہا کہ اس کے سر پر نہ لگے، اس کے سر کے اوپر سے، یعنی ایک تھوڑا سا اوپر سے گزر جائے، تو بڑی زور سے تم نے گھمانا ہے۔ تو دوسرے سے کہا اسی وقت تم نے وہ مٹکا نیچے پھینک دینا ہے زمین پر، اور مریض کے سر پر تو نہ لگے مگر کچھ فاصلے سے ہوا میں ہو کر اسی کے سر پر سے گزرے اور اسی کے ساتھ چھت پر جو غلام ہے وہ مٹی کے مٹکے کو یوں پھینکے کہ مریض کے پاس آ کر گرے، یعنی اس نے دوسرے غلام سے کہا کہ تم نے اس طرح پھینکنا ہے کہ بالکل اس کے قدموں میں آ کر گرے۔ اسی کے ساتھ چھت پر جو غلام ہے وہ مٹی کے مٹکے کو یوں پھینکے کہ مریض کے پاس چھت پر جو گرے، ٹوٹ جائے۔ یہ انتظام کر کے عہد الزمان نے مریض کو اپنے یہاں بلوایا، یعنی یہ سب انتظام کر کے نا انہوں نے اپنے 2 خادموں سے یہ سب ہدایت کر کے انتظام کر کے مریض کو بلایا، اس کے رشتہ داروں کو ہوگا اس کو لے کر آؤ، اس کے گھر والوں کو۔ تو دیوان خانہ کے باہر صاحبان یا چھجا، یعنی دیوان خانہ جہاں لوگ بیٹھتے تھے، آج کل ہم اس کو بیٹھک کہتے ہیں یا ڈرائنگ روم کہتے ہیں، یہ اس زمانے میں نہیں ہوا، یہ کھلے صحن ہوتے تھے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہوتے تھے، تو ان کو دیوان خانہ یہاں بیٹھنے کی جگہ لوگ کہتے تھے، تو اس دیوان خانہ اسی کو کہتے ہیں۔ تو خود بھی وہیں بیٹھ کر اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، یعنی اس دیوان خانے میں بیٹھ کر نا خود بھی مریض کے ساتھ بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ اور جس وقت دیکھا کہ مریض کی باتوں میں محو ہے، یعنی مریض اس کی باتوں میں لگا ہوا ہے، اس کی باتیں سن رہا ہے، اس کو خبر نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، تو چپکے سے ہاتھ کا اشارہ کر دیا، یعنی چپکے سے اس نے عہد الزمان نے اپنے خادموں کو ہاتھ کا اشارہ ایسے کر دیا کہ تم اپنا کام کر دو۔ ساتھ ہی نیچے غلام نے لکڑی چلائی اور مریض کے سر پر سے اس کی لاٹھی ہوا میں زناٹا بڑھتی ہوئی نکل گئی، یعنی ہوا میں شرل کر کے ایسے زناٹا کر کے آواز دے کر گزر گئی۔ تو چھت پر جو غلام تھا اس نے مٹکا نیچے گرا دیا،
یہ کام ایسی صفائی سے ہوا کہ مریض کو بلکہ یقین ہو گیا کہ جو مٹکا ٹوٹا ہے وہ اسی کے سر پر کا مٹکا تھا، یعنی جو مٹکا ٹوٹا ہے اس کو یہ گمان اس صفائی سے انہوں نے کام کیا، کوئی یہ گمان گزرا کہ یہ مٹکا وہی ہے جو میرے سر پر تھا۔ تو اس نے ایک گہری آہ کھینچی، اس کو سخت صدمہ ہوا اور یہ وہم ایسا اس کے دل میں بیٹھ گیا کہ پھر وہ بلکہ اچھا اور پہلے وہم سے بری ہو گیا، یعنی پھر وہ اس کو ایسا صدمہ ہوا کہ میرا مٹکا ٹوٹ گیا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ اس وہم سے بری ہو گیا اور اچھا ہو گیا۔ تو یہ ناظرین ان کے واقعات ہیں حکیم وحید الزمان کے، میں آپ کی خدمت میں ان کے جو معالجاتی واقعات ہیں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ جان سکیں کہ امراض کتنے آسان تھے، ان کے لیے وہ تدبیر کتنی اچھی کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام، جو علاج معالجہ کے انواع و اقسام ہیں ان کو کس خوبی سے وہ جانتے تھے اور سادہ چیزوں سے، سادہ تدبیروں سے وہ علاج کرنے کے کتنے ماہر تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ انہی کی جو جلیل القدر تصنیف ہیں، ان کے جو ملفوظات ہیں، ان کے جو حکمت و دنائی برے اقوال ہیں، ان کے تحت انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلی نشستوں میں جو اس وقت عالمگیر امراض ہیں ان کا میں تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا، اور ان کو دفع کرنے کی جو ان کی تدبیریں ہیں، جو ان کے حکم ہیں، جو ان کے ملفوظات ہیں، ان پر میں ان کے جو اقوال ہیں وہ لے کر آؤں گا ان امراض پر۔ کالا یرکان، معدے کے جملہ امراض، جگر کے جملہ امراض، اعصابی کمزوری، خون کی کمی اور بے اولادی، یعنی بے شمار جو امراض اس وقت عالمگیر بنے ہوئے ہیں، ان پر انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کے اقوال، ایک ایک امراض کی تفصیل اور اس پر ان کے حکمہ قدیم کے اقوال اور ان کو دفع کرنے کی جو تدبیریں ہیں، جو ان کے ملفوظات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں لے کر آؤں گا آپ کی خدمت میں۔ تو انشاءاللہ آپ جان سکیں گے کہ علاج کتنے آسان تھے، یہ خوفناک جو امراض ہیں ان کو دفع کرنے میں وہ کتنی مہارت رکھتے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ان کے غذا سے علاج کرنے کی جو تدبیریں تھیں، وہ جو ان کے مہارت رکھتے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ میں سب آپ کے خدمت میں اجاگر کروں گا، آپ کی خدمت میں لے کر آؤں گا۔ تو میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔